الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وتصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. بھول جاتے تھے صحابہ رنج و علام اپنے، جب بھی دیکھ لیتے تھے سرکار کو آتے جاتے، جب بھی دیکھ لیتے تھے سرکار کو آتے جاتے. گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بالائے توحید کی متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث اعظم کے دیوانوں خواجہ اعظم کے فداکاروں. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سید المرسلین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ادرانہ پیش فرمائیے. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى وان تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان گرامی، الحمدللہ عید الاضحیٰ کے یہ دن گزر گئے ہیں. عید کا آج کا دوسرا دن ہے. وہ حضرات خوش نصیب ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمائی سے، اپنے مال سے اللہ کی بارگاہ میں جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں. بڑے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو قربانی کیا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے، اے میرے پیارے صحابہ، یہ میرے جد کریم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سنت کریمہ. عزیزان گرامی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی، تو وہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز بڑی مدتوں کے بعد، بڑی منتوں مرادوں کے بعد کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ وہ چیز سے بے ساختہ محبت اور انسیت ہو جاتی ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر شریف 90 سال کی ہو گئی.
اس سے قبل آپ کی بی بی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام اللہ علیہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم دوسرا نکاح کرو۔ تو اس عمر میں اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم خلیل اللہ، اب اس عمر میں ہم تمہیں اولاد دینے والے ہیں، وہ جو دوسری بیوی ہے بی بی ہاجرہ، ان سے نکاح کیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ صلی والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ مولا اس عمر پیری میں، اس ضعیف عمر میں 90 سال کی عمر میں مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تعجب کی بات ہے نا، اس زمانے کی بات ہے۔ مگر آج کل کا ماحول دیکھیے کہ آج کل کا انسان تو اتنا کمزور ہے کہ 40 یا 50 سال کی عمر میں اگر کوئی صاحب اولاد اگر بننا چاہتا ہے تو ناممکن بات ہے آج کے دور کے حساب سے۔ اگر کسی کو کوئی بندہ اگر 50 سال کی عمر میں آج کے دور میں اگر دوسرا نکاح کرتا ہے یا اسے اولاد ہوتی ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا۔ یہ آج کے دور کی بات ہے۔ 50 سال کی عمر میں اگر کسی کو صاحب اولاد کوئی بنتا ہے یا بننا چاہتا بھی ہے تو اس کو معاشرے میں ہر کوئی مذاق کے نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ 90 سال کی عمر ہو یا کچھ بھی ہو، یہ خدا کی قدرت ہے، ہمارا فیصلہ ہے۔ خدا کی قدرت ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اس عمر پیری میں ہم تمہیں اولاد سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تیرا فضل، تیرا کرم، اگر تو جو چاہے ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں ہے کن فیکون، اللہ اگر چاہے ہو جائے تو ہو جاتی ہے وہ چیز۔ کوئی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ جو اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے جو عطا کرنا چاہتا ہے، کوئی کائنات کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو روک سکے۔ عزیزان اکرامی قدر، اندازہ لگائیے کہ ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر پیری میں 90 سال کی عمر شریف میں جب صاحب اولاد ہوئے اور وہ نورانی شخصیت اسماعیل ذبیح اللہ سے بے ساختہ آپ کو محبت ہو گئی، کیونکہ انسانی تقاضا ہے، فطرت ہے انسان کی، جو بڑی منتوں سے مرادوں سے جو اولاد ہوتی ہے یا کوئی چیز بھی انسان پا لیتا ہے تو وہ شعار اس سے محبت و انسیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اپنے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ سے بے پناہ محبت کر رہے تھے، بے پناہ ان سے چاہت کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں امتحان لینے کے لیے، آزمانے کے لیے کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے میرے برگزیدہ ابراہیم، تمہارے اس حسین چیز کو جس کو تم محبت زیادہ کر رہے ہو، اسے اور تمہاری بیوی کو لے جا کر ایک جنگل و بیابان میں چھوڑ دیا جائے، اور وہ ایسا جنگل و بیابان جہاں پر میلوں دور تک انسان تو درکنار کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کچھ نہیں، نہ جھاڑ ہے، نہ درخت ہے، نہ کچھ نہیں، صرف چٹیل میدان ہی میدان، اس میدان میں لے جا کر تمہاری بیوی اور معصوم بچے کو لے جا کر چھوڑ دو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک 1 سال سے بالکل کم تھی، جو اپنی ماں کا دودھ پیا کرتے تھے۔ ایسے اسنا میں جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نور نظر کو لے جا کر جنگل و بیابان میں چھوڑتے ہیں،
ایک مشکیزہ پانی اور چند کھجوروں کی پوٹلی حوالے کر کر جب وہاں کچھ بولے بغیر چھوڑ کر واپس نکلتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کیے بغیر واپس پلٹتے سواری پر اپنے، کس منہ سے کہیں گے کہ یہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر کوئی انسانی وجود نہیں، جہاں پر کوئی چرند و پرند نہیں، ایسے مقام پر اپنے معصوم بچوں اور زوجہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اندازہ لگائیے، اور وہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کوئی عام خاتون نہیں، دوسری اور خاتونوں کے ساتھ عورتوں کی طرح عام عورت نہیں تھی، ایک نبی کی بیوی ہے تو دوسرے نبی کی ماں۔ پوری کائنات کے اندر، پوری زمین کی دھرتی پر قیامت تک کوئی ایسی عورت پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی جو یہ مقام مرتبہ آپ نے پایا ہے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ نوازا ہے جو ایک آپ بھی ایک نبی کی بیوی ہے تو دوسرے نبی کی والدہ محترمہ ہے۔ کیسی صابرہ شاکرہ وہ خاتون تھی۔ اگر عزیزان گرامی قدر آج کل کے اپنے ماحول کو بھی دیکھیے اور بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھیے، اگر آج کسی کے گھر میں اگر کوئی شوہر نامدار اپنی بیوی کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا بھی تنگ دستی ہو جاتی ہے، اگر کوئی کمائی نہیں ہوتی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کسی موقع پر کوئی کپڑا لتا وقت پہ نہیں پہنچتا ہے یا کھانے میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، سودا لانے میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، تو آج کل خواتین بے شمار شکایتیں کرتی ہے، ارے تم سے شادی کر کے کیا ملا، کچھ بھی نہیں ملا، اس طریقے سے شکوہ شکایتیں کی جاتی ہے۔ مگر وہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا عام خاتونوں کی طرح نہیں تھی، عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، وہ خاتون ہے جو ایک نبی کی بیوی ہے تو دوسرے نبی کی والدہ محترمہ ہے۔ جب جا رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اتنا کہا، اے میرے سرتاج، اس جنگل و بیابان میں، اس وادی میں ہمیں چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کچھ جواب نہیں دیا، تو پھر خود بی بی ہاجرہ نے خود ہی کہا، اے ابراہیم سرتاج، کیا تم ہمیں اس مقام پر اس لیے چھوڑے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کا حکم ہوا ہے؟ تو سر ہلا کر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اندازہ لگائیے، بی بی ہاجرہ سلام اللہ کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، جب اللہ کا حکم ہوا ہے تو جائیے، اللہ رب العالمین ہمارا ناصر و مددگار ہے، وہی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے گا، آپ بالکل بے فکر ہو کے چلے جائیے۔ عزیزان گرامی قدر اندازہ لگائیے، بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ وہاں پر کچھ دن گزارتی ہیں۔ آپ کے پاس جو مشکیزہ پانی کا تھا، چند کھجوریں تھی، 2 دن 3 دن کچھ دن میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد چلچلاتی دھوپ ہے، نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی درخت ہے، بالکل چٹیل میدان ہے، اس میدان میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور کچھ دن کے بعد جب پانی ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گئی، تو آپ بچے کو پانی پلانا چاہتی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے، آپ بھی پیاسی ہیں، اور چلچلاتی دھوپ میں چٹیل میدان میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، اور روایات میں آیا ہے کہ آپ دودھ پلانا چاہتی ہیں، آپ کو دودھ بھی نہیں آتا۔ اندازہ لگائیے کیسے آئے گا، نہ کوئی غذا ہے نہ پانی ہے، کئی دن گزر گئے اس طریقے سے۔ عزیزان گرامی قدر، جب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب صفا مروہ کی دوڑ لگاتی ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگاتی ہیں، کبھی صفا پہ جاتی ہیں تو کئی مروہ پہ جاتی ہیں۔ جو حضرات جا کر مکہ مکرمہ کا دورہ کیے ہیں، جو عمرہ حج کی سعادت سے مشرف ہوئے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں ہم گناہگار تو نہیں جا سکے آج تک، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اللہ چاہے تو جائیں گے انشاءاللہ کبھی کبھی۔ جو حضرات جا کے دیکھے ہوئے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں کیسی ہیں۔ آج تو اس کو صاف کر کے اچھا بنا دیا گیا ہے، مگر اس زمانے میں تو بالکل پکڑ بالکل چٹان تھا۔ ویسی وادی میں آپ نے دوڑ لگائی پانی کی تلاش میں، کبھی صفا پہ جاتی ہے کبھی مروہ پہ جاتی ہے، اس
اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جس میں انسان کے لیے قلوب کا چین ہے، اس میں طاقت ہے، تقوی القلوب ہے، دل کا تقوی انہیں حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پورے حج کے ارکان کو اگر دیکھا جائے تو کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب ان بندوں کی اداؤں کو، محبوب بندوں کی ان اداؤں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو حج کا نام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ مزدلفہ میں جاتے ہیں حاجی، عرفات میں جا کر ٹھہرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عرفات کا میدان میں حاجی کا جانا تھوڑی دیر کے لیے ہی رکنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دادا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں اتارے گئے تو حوا علیہ السلام کسی اور مقام پر اتری، آدم علیہ السلام کسی اور مقام پر اترے، اور سب سے پہلے زمین پر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جو ملاقات کیے وہ عرفات کا میدان میں سب سے پہلے زمین ملاقات کی۔ انہوں نے وہاں عرفات کے میدان میں ٹھہر کر وہاں قیام کیا، اللہ نے ان کی وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے کہا کہ حاجیوں جب بھی تم حج کرنے آؤ تو میرے ان محبوب بندوں کی ادا کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں ٹھہرو۔ اور مینا اور مزدلفہ میں بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ نے جا کر وہاں اپنا قربانی پیش کی، جہاں آج جمرات کو جو گنگریاں ماری جاتی ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ صفا مروہ کی دوڑ لگائیں، یہ بھی کیا ہے؟ حاجی جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، عمرے کرنے والے کے لیے، حج کرنے والے کے لیے اللہ نے لازمی قرار دیا کہ تم 7 چکر صفا مروہ کے لگاؤ۔ یہ کیوں؟ کہ میری بندی بی بی حاجرہ نے 7 چکر لگائی تھی، اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند فرمایا اپنی محبوب بندی کی، ہر حاجی کو قرار دیا گیا کہ اے حاجیو آؤ تو تم میری بندی کی یاد تازہ کرو، صفا مروہ کی دوڑ لگاؤ۔ عزیزان گرامی خضرندہ لگائیے، وہ تمام حج کے ارکان کو ایک ایک کو غور کر کے دیکھیے، تمام ارکان اللہ نے تمام محبوب بندوں کی اداؤں کو وہاں پر رکھ دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہر طواف کرنے والے کو، جو کعبے کا طواف کرتے ہیں نا، کعبے کا طواف کرتے کے بعد ایک مقام ہے کعبے کے اندر جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن مقدس میں ہے۔ جیسے کہ پہلے پارے کی آیت میں یہ آیت مقدسہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی میرے ابراہیم کے اس مقام کو مصلی بناؤ۔ سبحان اللہ۔ انہیں دیکھیے، جب طواف کر کے بندہ 7 چکر لگاتا ہے تو اس مقام ابراہیم کے پاس ٹھہر کر دعا کرنا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا لازمی ہے۔ تمام ارکان کو غور کیجئے، حج ہوا تو خالی حج سمجھتے ہیں لوگ، حج کے ارکان کو دیکھیے، غور کریں تو تمام ارکان اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی ان اداؤں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا نام حج رکھ دیا۔ ہر سال حاجیوں کو کہا کہ اے دیکھو بندو آؤ تو میرے ان محبوب بندوں کی ان اداؤں کی یاد تازہ کرو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جب بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑ لگاتے لگاتے جب دیکھتی ہے کہ کوئی آیا، کوئی اگر بندہ جا رہا ہے یا کوئی قافلہ جا رہا ہے تو پانی مانگ کے بچے کو پلاؤں، پیاس سے رو رہے ہیں، حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ سوکھ رہی ہے، بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ 7 چکر لگا کے جب آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں سے پانی کا فوارہ نکل گیا، پانی کا فوارہ نکل گیا۔ عزیزان گرامی قدر، بچے کو فوراً ہٹاتی ہیں اور بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ مٹی کا کٹا بناتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں اس مقام پر علماء فرماتے ہیں اگر اس وقت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ یا ماؤ زمزم
بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا نے اس کو کہا اے ماؤ زمزم، اس کا مطلب یہ ہے اے پانی رک جا، اے پانی رک جا۔ عزیزان گرامی، خضر وہ مقدس پانی جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے نکلا ہوا پانی، وہ پانی اتنا متبرک پانی ہے جو آج اللہ رب العالمین نے اس پانی کے ذریعے پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ 156 ممالک سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور اپنے اپنے گیالین بھر کے ڈبے بھر کے لے جا رہے ہیں، کئی سال سے، کئی ہزاروں سال سے، مگر آج تک بھی وہ پانی جیسے کہ ویسا باقی ہے۔ اور وہ پانی کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اس کے پانی کے اندر بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے تھک گئے کہ آخر یہ پانی کیا ماجرا ہے۔ وہ پانی ایسا پانی ہے جس کے اندر بے شمار غذائیت ہے، اس کے اندر جو لوگ جا کر آئے ہیں، کئی بزرگ حضرات سے، کئی حاجیوں کے زبان سے میں نے سنا کہ وہاں پر جب حاجی جا کر زمزم کا پانی پی لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ زمزم پینے والے کو بھوک بھی نہیں لگتی۔ اگر طبیعت خراب ہے، ناتوانی ہے، کمزوری ہے تو فوراً کثرت سے زمزم کا پانی استعمال کرتے ہیں تو پوری ناتوانی ختم ہو جاتی ہے، جسم کے اندر تندرستی چستی آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، خضر اندازہ لگائیے کہ وہ پانی، زمزم کا پانی جو ہے، جو ایک اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ صلی والسلام کی ان قدموں کی برکت سے نکلا ہوا پانی۔ عزیزان گرامی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم گناہگاروں کو بھی اس مقام پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اسباب اللہ مہیا عطا فرما کہ مولا زندگی میں ایک بار صحیح ہم گناہگاروں کو بھی مولا اس مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی رونقیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، موقع عطا فرما، شفیع المذنبین کی شفاعت سے ہمیں مشرف عطا فرما۔ اے رب العالمین، جو حاجی حضرات حج کے لیے گئے ہوئے مولا ان کے حج کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے مولا ان کے قرضوں کے بہتر سے بہتر اسباب مہیا عطا فرما۔ اے رب العالمین، جو گناہ بے شمار بیمار حضرات ہیں مولا، جو دعاؤں کے لیے التجائیں کیے ہیں، دعائیں مولا ان کی تب سب کو مولا شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ سید پاشا بھائی صاحب، سید یوسف صاحب اور مسرت بیگم صاحبہ، حسین بی صاحبہ اور ادینہ بیگم صاحبہ، ان سب کو مولا شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین، تمام مسلمانوں کو مولا صراط مستقیم پر قائم و دائم فرما۔ محمد رفیق صاحب کو مولا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین، ہم سب کو مولا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آخری وقت مولا کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصتی عطا فرما۔ رب العالمین، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو آقا علیہ السلام کی توفیق میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔